قل يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم ألا نعبد إلا الله ولا نشرك به شيئا۔ کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ترغیب دلائی، نصیحت فرمائی کہ ہم جو فرض نمازیں انجام دے رہے ہیں، بہت ہی کم ایسے لوگ ہوتے ہیں جنہیں اپنی نمازوں کا پورا اجر ملتا ہے۔ ان کے نمازوں میں کچھ نہ کچھ کوتاہی ہو ہی جاتی ہے، کچھ نقصان ہو ہی جاتا ہے، لہٰذا اس کمی کو، اس نقصان کو اور اس کوتاہی کو پورا کرنے کے لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے نوافل کا اہتمام کرنے کی ترغیب دلائی۔ کہا کہ نوافل کے اہتمام سے یہ جو کمی، یہ جو کسر باقی رہ گئی، اللہ رب العالمین اسے پورا کر دیتا ہے۔ مجید میں ایک اور مقام پر خصوصی طور پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو مخاطب کر کے فرمایا، قل انی امرت ان اعبد اللہ مخلصا لہ الدین، کہ اے نبی علیہ السلام آپ کہہ دیجئے مجھے حکم دیا گیا ہے کہ میں پورے اخلاص و للہیت کے ساتھ اللہ کی عبادت کروں۔ اور جس قوم کی جانب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو مبعوث کیا گیا تھا، انہیں بھی یہی پیغام دے کر، اسی پیغام کے ساتھ، اسی اخلاص و للہیت کے پیغام کے ساتھ انہیں بھیجا گیا۔ فرمایا وَمَا أُمِرُوا إِلَّا لِيَعْبُدُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ، کہ وہ یعنی اہل مکہ اللہ رب العالمین کی عبادت کریں، اللہ ہی کے لیے دین کو خالص کرتے ہوئے۔ محترم حاضرین جمعہ، سورۃ الغافر میں اللہ رب العالمین نے فرمایا فَادْعُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ وَلَوْ كَرِهَ الْكَافِرُونَ، کہ تم اپنے پروردگار کی عبادت کرو اسی کے لیے دین کو خالص کرتے ہوئے، چاہے کافر اس بات کو پسند نہ کریں۔ آیت کریمہ میں اللہ رب العالمین نے ہم امت مسلمہ کو پورے اخلاص و للہیت کے ساتھ اللہ رب العالمین کی عبادت کرنے کی ترغیب دلائی۔ قرآن مجید میں ایک اور مقام پر خصوصی طور پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو مخاطب کر کے فرمایا قل انی امرت ان اعبد اللہ مخلصا لہ الدین، کہ اے نبی علیہ السلام آپ کہہ دیجئے مجھے حکم دیا گیا ہے کہ میں پورے اخلاص و للہیت کے ساتھ اللہ کی عبادت کروں۔ اور جس قوم کی جانب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو مبعوث کیا گیا تھا، انہیں بھی یہی پیغام دے کر، اسی پیغام کے ساتھ، اسی اخلاص و للہیت کے پیغام کے ساتھ انہیں بھیجا گیا۔ فرمایا وَمَا أُمِرُوا إِلَّا لِيَعْبُدُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ، کہ وہ یعنی اہل مکہ اللہ رب العالمین کی عبادت کریں، اللہ ہی کے لیے دین کو خالص کرتے ہوئے۔ ہم جو بھی اعمال انجام دیتے ہیں، اعمال کے وجود میں آنے سے پہلے ہی جب اس کی نیت ہمارے دلوں میں پنپتی ہے، تبھی سے ان کا اعتبار شروع ہو جاتا ہے، تبھی سے ان کا اعتبار ہونے لگتا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان اللہ کتب الحسنات والسیئات ثم بین ذلک، کہ اللہ رب العالمین نے نیکیوں کو بھی اور گناہوں کو بھی مقرر کر دیا ہے، اور پھر ان کی وضاحت بھی فرما دی فمن ہم بحسنۃ فلم یعمل بها کتبها اللہ عنده حسنۃ کاملہ، کوئی شخص نیکی کا ارادہ کرتا ہے، نیکی کی نیت کرتا ہے لیکن اسے انجام نہیں دے پاتا، تب بھی اللہ رب العالمین اس کے لیے مکمل نیکی کو اپنے ہاں لکھ دیتا ہے، اس نیکی کا مکمل اجر و ثواب اپنے اس بندے کو دے دیتا ہے۔ وہیں جب بندہ کسی نیکی کا ارادہ کرتا ہے، کسی نیکی کی نیت کرتا ہے اور پھر اسے انجام بھی دیتا ہے، تو اللہ رب العالمین اسے اس نیکی کا مکمل اجر و ثواب دینے کے ساتھ ساتھ اس اجر و ثواب کے 10 درجوں میں اضافہ کرتا ہے۔ اگر نیت اور بہتر ہو تو اللہ رب العالمین اسے 700 درجات تک بلند کرتا چلا جاتا ہے، اور فرمایا کہ نیت اگر انتہائی خالص ہو تو اللہ اپنے بندوں کی نیتوں کا اعتبار کرتے ہوئے اس میں بھی کہیں اضافہ کرتا ہی رہتا ہے۔
لیکن اس کے برخلاف جب بندہ کسی گناہ کا ارادہ کرتا ہے، کسی گناہ کی دل میں تمنا کرتا ہے، لیکن اللہ کی خشیت کے باعث خوف الہی کی وجہ سے اگر اس گناہ کو چھوڑ دیتا ہے، اسے ترک کر دیتا ہے، تب بھی اللہ رب العالمین اس کے لیے ایک نیکی کو لکھ دیتا ہے۔ اور اگر اس کا یہ ارادہ گناہ کا ارادے سے نکل کر عزم میں تبدیل ہو جائے، اس کا یہ ارادہ پختہ ارادہ ہو جائے، یا پھر وہ اپنے اس ارادے کو عملی شکل دے دے، تو اللہ رب العالمین اس کے گناہ میں اضافہ نہیں کرتا، بلکہ اسے اس کے گناہ کے سبب، اس کے گناہ کے مطابق اللہ رب العالمین اسے لکھ دیتا ہے۔ ہم جانتے ہیں کہ ہم جو کچھ بھی اعمال کر رہے ہیں، جتنی بھی عبادتیں ہم انجام دے رہے ہیں، ان تمام کا انحصار ہماری اپنی نیتوں پر ہے۔ ہمارے سارے اعمال، ہماری ساری نیکیاں ہماری اپنی نیتوں پر منحصر ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بڑی ہی معروف و مشہور حدیث ہے، انما الاعمال بالنیات، جسے امام بخاری علیہ الرحمہ نے اپنی کتاب صحیح البخاری میں اولین درجہ دیا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بندے کے سارے اعمال کا دار و مدار، ان تمام اعمال کا انحصار اس کی نیتوں پر ہے۔ وَإِنَّمَا لِكُلِّ امْرِئٍ مَّا نَوَىٰ، اور انسان کو وہی سب کچھ ملتا ہے جس کی وہ نیت کرتا ہے اور جس کا وہ ارادہ کرتا ہے۔ فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله، لہذا جس کسی کی ہجرت اللہ اور اس کے رسول کے خاطر ہو تو واقعتاً اس کی ہجرت للہ فی اللہ شمار کی جاتی ہے۔ ومن كانت هجرته لدنیا يصيبها او امرأة ينكحها فهجرته إلى ما هاجر إليه، لیکن اگر کسی کی ہجرت کا مقصد دنیا داری، دنیا کمائی یا مفاد پرستی ہوتا ہے، تو اللہ رب العالمین اسی کے مطابق اس کی ہجرت کو لکھ دیتا ہے۔ لہٰذا انسان جب اپنی نیتوں کو خالص کر لیتا ہے تو وہ اللہ رب العالمین کی بڑی سی بڑی نیکیوں کو، ہجرت جیسے عظیم عمل کی نیکی کو بھی اختیار کر لیتا ہے، حاصل کر لیتا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لا ہجرت بعد الفتح ولكن جہاد و نیہ، کہ اب فتح مکہ کے بعد کوئی ہجرت کا موقع نہیں، اس لیے کہ مکہ فتح ہونے کے بعد وہ دارالاسلام میں شامل ہو گیا۔ ولیکن جہاد و نیہ، لیکن اب بھی اللہ کی راہ میں لڑنے کا اور اپنی نیتوں کو اصلاح کر کے ہجرت کا مقام پانے کا دروازہ کھلا ہے۔ لہٰذا جو لوگ اپنی نیتوں کی اصلاح کر لیتے ہیں تو وہ چند اعمال کر کے اللہ رب العالمین کی راہ میں ہجرت کرنے کا بھی اجر و ثواب پا لیتے ہیں۔ انسان جب اخلاص و للہیت کے ساتھ اپنی نیتوں کی اصلاح کے ساتھ کسی مختصر عمل کو بھی انجام دیتا ہے، چھوٹی سی عبادت کو بھی وہ کر گزرتا ہے، تو یہ مختصر سا عمل، یہ چھوٹی سی عبادت اللہ رب العالمین کے ہاں بڑے سے بڑا درجہ اختیار کر جاتی ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بندہ اپنے گھر پر وضو بناتا ہے، فَأَحْسَنَ الْوُضُوء، بڑے ہی اطمینان کے ساتھ احسن انداز میں اپنے وضو کو مکمل کرتا ہے، اور پھر نماز کی نیت کرتے ہوئے، نماز کا ارادہ کرتے ہوئے مسجد کی جانب چلتا ہے، تو اس کے بڑھائے ہوئے، اس کے اٹھائے ہوئے ہر قدم پر اللہ رب العالمین اس کے ایک درجے کو بلند کرتا ہے، اور اس کے ہر قدم پر اللہ رب العالمین اس کے گناہوں کو معاف کرتا چلا جاتا ہے۔ اور پھر جب وہ مسجد میں داخل ہو کر نماز کے انتظار میں ہوتا ہے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس انتظار کو، اس وقفے کو نماز کے قائم مقام قرار دیا۔ جب نماز مکمل ہو جانے کے بعد اللہ کا بندہ اللہ کے ذکر و اذکار میں مشغول ہو جاتا ہے اور پرسکون و پر اطمینان ہو کر بیٹھا رہتا ہے اپنی مجلس پر، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، فرشتے ایسے بندوں کے لیے دعا کرتے ہیں، اللہم ارحم علیہ، کہ اے اللہ اپنے اس بندے پر رحم فرما، اللہم اغفر لہ، کہ اے اللہ اپنے اس بندے کی مغفرت فرما، اللہم تب علیہ، کہ اے اللہ اپنے اس بندے کی توبہ قبول فرما۔ یہ سلسلہ اس وقت تک چلتا جاتا ہے جب تک کہ وہ اپنی مجلس میں بیٹھا رہتا ہے اور جب تک کہ اس کی طہارت، اس کا وضو باقی رہتا ہے۔
لہٰذا انسان کی نیکیوں میں، انسان کی عبادتوں میں اور انسان کے اعمال میں نیتوں کی اصلاح کا، اخلاص للہیت کا بڑا ہی گہرا عمل ہوتا ہے، ان کی بڑی ہی تاثیر ہوتی ہے۔ انسان کسی نیک عمل کو مداومت کے ساتھ، تسلسل کے ساتھ جاری رکھتا ہے، بڑی ہی پابندی کے ساتھ کسی نیک عمل کا اہتمام کرتا جاتا ہے، لیکن بسا اوقات کسی عذر کے سبب، کسی بیماری کے سبب یا پھر کسی مجبوری کی وجہ سے اسے اس عمل کو ترک کرنا پڑتا ہے، اس عمل سے رکے رہنا پڑتا ہے، حالانکہ یہ اس کی نیت ہوتی ہے کہ وہ اس عمل کو انجام دے، لیکن اپنی مجبوری کے سبب وہ رکا رہتا ہے۔ تو اللہ رب العالمین اس کی اس نیتوں کی لاج رکھتے ہوئے، اس کے اخلاص للہیت کا اعتبار کرتے ہوئے، اس کے عمل نہ کرنے کے باوجود اس عمل کا پورا اجر اللہ رب العالمین اپنے ان بندوں کے لیے لکھ دیتا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے احادیث میں بتایا، قرآن مجید میں بھی اس جانب اشارہ کیا گیا کہ بیمار افراد کے لیے، مسافر افراد کے لیے نمازوں میں رخصت ہے، روزوں میں رخصت ہے، لیکن جو لوگ ان کی حد درجہ پابندی کرتے ہیں تو اللہ رب العالمین ان حالتوں میں بھی ان کے لیے مکمل اجر و ثواب کو لکھتا جاتا ہے۔ اس کے سوا جب ایک جماعت مل کر کسی ایک عمل کو انجام دیتی ہے، عمل ایک انجام ہو رہا ہے، سارے لوگ ایک ہی عمل انجام دے رہے ہیں، لیکن ضروری نہیں کہ تمام کے اجر و ثواب ایک جیسا ہو، تمام کو ایک جیسا ہی اجر و ثواب ملے۔ اللہ رب العالمین یہاں پر بھی، ایسے موقعوں پر بھی اللہ رب العالمین ان کی نیتوں کے اعتبار سے لوگوں کو، اپنے بندوں کو مختلف اجر سے، مختلف بدلے سے نوازتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لوگ نماز پڑھتے ہیں، ایک امام کے پیچھے ایک جماعت ہو کر نماز پڑھتے ہیں، لیکن بعض ہوتے ہیں جو کہ نصف اجر لے کر جاتے ہیں نماز کا، بعض ہوتے ہیں جو کہ 1/3، 2/3 یا پھر 3/3 حصہ اجر لے کر لوٹتے ہیں۔ اسی لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ترغیب دلائی، نصیحت فرمائی کہ ہم جو فرض نمازیں انجام دے رہے ہیں، بہت ہی کم ایسے لوگ ہوتے ہیں جنہیں اپنی نمازوں کا پورا اجر ملتا ہے۔ ان کے نمازوں میں کچھ نہ کچھ کوتاہی ہو ہی جاتی ہے، کچھ نقصان ہو ہی جاتا ہے، لہٰذا اس کمی کو، اس نقصان کو اور اس کوتاہی کو پورا کرنے کے لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے نوافل کا اہتمام کرنے کی ترغیب دلائی۔ کہا کہ نوافل کے اہتمام سے یہ جو کمی، یہ جو کسر باقی رہ گئی، اللہ رب العالمین اسے پورا کر دیتا ہے۔ اور پھر جب بندہ اخلاص و للہیت کے ساتھ انجام دینے لگتا ہے کسی نیک اعمال کا، تو ان میں اس قدر اضافہ ہو جاتا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کی مثال دیتے ہوئے فرمایا، لو ان احدکم لو انفق مثل احد ذهب لما بلغ مدهم ولا نصیفہ، کہ تم میں کا کوئی شخص احد پہاڑ کے برابر بھی سونا کیوں نہ خرچ کر لے، میرے صحابہ کے ایک آدھ مد خرچ کرنے کے برابر بھی وہ نہیں پہنچ سکتا، اس لیے کہ صحابہ کرام نے مختصر سی رقم کیوں نہیں اللہ کی راہ میں بڑے ہی اخلاص و للہیت کے ساتھ خرچ کی۔ حالات انتہائی تنگ تھے، مجبوریاں اتنی زیادہ تھی، لیکن انہوں نے اپنے مال کی پرواہ کیے بغیر اخلاص و للہیت کے ساتھ اپنے مال کو خرچ کیا، لہٰذا اللہ رب العالمین نے ان کے ان صدقات کو ہمارے سونوں سے بڑھ کر، بلکہ پہاڑ برابر سونا خرچ کرنے سے بڑھ کر قرار دیا۔ اور جب انسان اللہ رب العالمین کا محبوب بندہ بننے کے لیے کوشش کرتا ہے تو ضروری نہیں کہ وہ اپنے جسم کو خوشنما بنائے، اپنے چہروں کو خوشنما بنائے، بلکہ ضروری ہے کہ وہ اپنے دلوں کو اصلاح کرے، اس لیے کہ یہ دل انسان کی نیتوں کا مرکز ہوتے ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ان اللہ لا ينظر الى اجسامکم ولا الى صورکم، کہ اللہ رب العالمین تمہارے جسموں کی جانب نہیں دیکھتا، اللہ رب العالمین تمہارے چہروں کی جانب نہیں دیکھتا، بلکہ اللہ رب العالمین کسی چیز پر غور کرتا ہے تو وہ تمہارے اپنے دل ہیں۔
قرآن مجید میں مختلف نفس کے سلسلے میں ہم سے کہا گیا۔ انسان کے اندر دو طرح کے نفس ہوتے ہیں، ایک نفس مطمئنہ جو کہ انسان کو نیکیوں پر اطمینان دلاتا ہے، نیک اعمال کرنے پر تسلی بخشتا ہے، اور دوسرا نفس وہ جسے قرآن مجید میں نفس امارہ کہا گیا، جو کہ انسان کو برائی پر، گناہ کے کاموں پر، سیئات اور بدکاریوں پر ابھارتا ہے۔ اور تیسرا نفس جس کی جانب ہمیں ترغیب دلائی گئی وہ نفس لوامہ ہے۔ نفس لوامہ یہ ایسا نفس ہے کہ اگر کسی کا دل صاف ہوتا ہے، کوئی شخص پاک دل کا ہوتا ہے، نیک اعمال کو انجام دیتے رہتا ہے، تو یہ نفس لوامہ اسے برے کام کرنے پر ڈانٹتا ہے، برے کام کرنے پر اس کی ملامت کرتا ہے۔ لیکن اگر کسی کا نفس خبیث ہو، کوئی نیک اعمال کرنے کو نہ پسند کرے، برے اعمال کو پابندی کے ساتھ انجام دے، تو یہ نفس لوامہ ایسے افراد کو نیک اعمال کرنے پر ملامت کرتا ہے۔ اس لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے انسان کے دل کو تقوی کا مرکز قرار دیتے ہوئے 3 دفعہ اشارہ کر کے فرمایا، الا ان التقوی ہا ہونا، ان التقوی ہا ہونا، ان التقوی ہا ہونا، سن لو کہ تقوی کا اصل مرکز تمہارا یہی دل ہے۔ اور دیگر احادیث میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ان فی الجسد لمضغۃ اذا صلحت صلح الجسد کلہ واذا فسدت فسد الجسد کلہ، کہ انسان کے دل میں انسان کے جسم میں ایک حصہ ایسا ہوتا ہے کہ اگر وہ حصہ درست رہے، وہ حصہ صالح رہے، تو انسان کا سارا جسم درست رہتا ہے، اور اگر وہ حصہ برا ہو جائے، وہ حصہ فاسد ہو جائے، تو انسان کا سارا جسم فاسد ہو جاتا ہے۔ الا وہی القلب، سنو کہ وہ حصہ انسان کا دل ہے۔ لہٰذا انسان کو اپنے دل کی اصلاح کرتے رہنا چاہیے۔ انسان جب اپنے دلوں کی اصلاح کرتا ہے تو اس کے نیتوں کی اصلاح ہوتی ہے، اور جب اس کے نیتوں کی اصلاح ہوتی ہے تو اس کے اعمال صحیح قرار پاتے ہیں، اور تبھی اس کے اعمال بارگاہ الہی میں قبول ہوتے ہیں۔ جب انسان اخلاص و للہیت کے ساتھ اللہ کی عبادت کرنے لگتا ہے تو وہ بصیرت کے ساتھ اللہ کی عبادت کرتا ہے، وہ ایمان کے درجے سے آگے بڑھ کر، اسلام کے درجے سے آگے بڑھ کر احسان کے درجے کو پہنچ جاتا ہے، جسے حدیث جبرائیل میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دین کا سب سے اعلیٰ درجہ قرار دیا۔ بہت سارے اعمال ایسے بتائے کہ انسان اسے انجام تو دیتا ہے، لیکن اخلاص و للہیت کے نہ ہونے کے سبب وہ اعمال اللہ رب العالمین کی نگاہ میں کچھ نہیں ہوتے، بلکہ وہ سارے اعمال برباد ہو جاتے ہیں۔ صحابی رسول نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا کہ اللہ کے رسول، بعض لوگ میدان جنگ میں اپنی حمیت کے خاطر لڑتے ہیں، بعض لوگ اپنی بہادری دکھانے کے لیے لڑتے ہیں، اور بعض لوگ ہوتے ہیں جو کہ اللہ کے لیے لڑتے ہیں، تو کون ہے جو کہ اللہ للہ فی اللہ اللہ کے لیے لڑ رہے ہیں؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ جو لوگ مختلف اغراض و مقاصد کے ساتھ جنگ میں لڑتے ہیں، اللہ کو ان کا لڑنا قبول نہیں، لیکن من قاتل لتکون کلمۃ اللہ ہی العلیٰ، جو اس نیت سے لڑے کہ اللہ رب العالمین کا کلمہ بلند ہو، اللہ کا دین مستحکم ہو، تو ایسے افراد ہی کا لڑنا قبول کیا جائے گا۔ جہاد جیسی بڑی عظیم ترین نیکی نیتوں کے فاسد ہونے کے سبب برباد ہو جاتی ہے۔ صحابہ کرام نے میدان جنگ میں ایک شخص کو بڑی ہی بہادری کے ساتھ لڑتا ہوا دیکھا، یہاں تک کہ وہ لڑتے ہوئے وفات پا گیا، شہید ہو گیا۔ صحابہ کرام نے یہ واقعہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ذکر کیا، قابل رشک مقام کی طرح وہ ذکر کرنے لگے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ یہ شخص جہنمی ہے، یہ شخص جہنمی ہے۔ صحابہ کرام بڑے ہی حیرت زدہ ہو کر پوچھنے لگے کہ اللہ کے رسول، ہم نے اسے اللہ کی راہ میں لڑتا دیکھا، آخر یہ شخص کیسے جہنمی ہو گیا؟ دیگر صحابہ کرام کا طبقہ آ کر کہنے لگا، ہم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی صداقت کی گواہی دیتے ہیں کہ اس نے جو لڑا، اسے جو زخم پہنچے، اس نے اس پر صبر نہیں کیا اور خودکشی کر لی۔ اللہ رب العالمین نے اس کے اس جہاد کو قبول نہ کیا
کیا بلکہ خودکشی کرنے کے سبب اللہ رب العالمین نے اس کے اس لڑنے کو مردود اور باطل قرار دے دیا۔ لہٰذا انسان کو چاہیے کہ وہ جن اعمال کو انجام دے رہا ہے وہ خالص اللہ رب العالمین کے لیے ہو، وہ نیتیں صرف اور صرف اللہ رب العالمین کے لیے خالص کر دے، ورنہ تو مشرکین مکہ بھی اللہ رب العالمین کی ربوبیت کو مانا کرتے تھے۔ قرآن مجید میں کئی مقامات پر اس جانب توجہ دلائی گئی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا گیا کہ آپ ان کفار و مشرکین سے سوال کریں کہ ان آسمان و زمین کا خالق کون ہے، اس عالم کا مدبر کون ہے؟ یہ لوگ کہیں گے کہ یقیناً اللہ رب العالمین ہے، لیکن وہ لوگ جہاں ربوبیت میں اللہ رب العالمین کو اعلیٰ مانتے تھے تو وہیں الوہیت میں اللہ رب العالمین کو خالص رکھے بغیر دیگر معبودان باطلہ کو بھی شامل کر لیا کرتے، لہٰذا اللہ رب العالمین نے انہیں جہنم کا مستحق ٹھہرایا اور وہاں ہمیشہ ہمیشہ کے لیے انہیں چھوڑ دیا۔ اس کے برخلاف اہل ایمان جو کہ نیک اعمال کرتے ہیں، گرچہ کہ ان کے نیک اعمال مختصر کیوں نہ ہوں لیکن وہ اعمال اللہ کے لیے خالص ہوتے ہیں، جن میں ریاکاری نہیں ہوتی، جن میں کسی نبی کو شامل نہیں کیا جاتا، کسی فرشتے کو شامل نہیں کیا جاتا، کسی ولی کو شامل نہیں کیا جاتا، کسی دکھلاوے کا مقصد نہیں ہوتا، تو ان اعمال کے مختصر ہونے کے باوجود اللہ رب العالمین اپنے ان بندوں کو جنت میں اعلیٰ مقام دیتا ہے۔ حدیث میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک شخص ایسا بھی پیش کیا جائے گا کہ جس کے نامہ اعمال میں بڑے بڑے صحیفے گناہوں کے ہوگے، لیکن صرف ایک بطاقہ، ایک ٹکڑا نیک عمل کا ہوگا، وہ کلمہ شہادت ہوگا۔ وہ شہادت جو کلمہ شہادت جس نے اختیار کی تھی اس میں بھی اس کا اخلاص انتہائی اعلیٰ تھا، لیکن اس کے گناہوں کے ہونے کے باوجود کلمہ شہادت میں اس کے خالص ہونے کے سبب، کلمہ شہادت میں اس کا ایمان انتہائی خالص ہونے کے سبب اللہ رب العالمین نے اس کے سارے گناہوں کو بخش دیا اور اسے جنت کا مستحق اللہ رب العالمین نے قرار دیا۔ لہٰذا اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ رب العالمین ہمیں اپنے دلوں کی اصلاح کرتے ہوئے، اپنے نفوس کی اصلاح کرتے ہوئے، اپنی نیتوں کو اللہ کے لیے خالص کرتے ہوئے زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ہماری ساری نیکیاں جسے ہم اللہ کے لیے انجام دیتے ہیں، اللہ رب العالمین اسے ریاکاری سے، اسے دکھلاوے سے اور دیگر برائیوں کی آمیزش سے اللہ رب العالمین انہیں محفوظ فرمائے۔ اللہم آمین یا رب العالمین ارحم الراحمین۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وصلى الله على نبينا محمد وبارك وسلم۔ ان الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده اما بعد۔ محترم حاضرین جمعہ، اسلامی کیلنڈر کے اعتبار سے ہم جس مہینے سے گزر رہے ہیں وہ ماہ سفر کا مہینہ ہے۔ یہ ایسا مہینہ ہے جسے ایک تاریخی حیثیت حاصل ہے۔ قدیم گزشتہ زمانے سے اس مہینے کو لے کر بہت ساری بدعتوں کے خیالات پائے جاتے ہیں۔ لوگ بہت ساری توہمات میں، بہت سارے وہم و گمان میں اور بری اور غلط چیزوں میں پڑے رہتے ہیں۔ خصوصاً آج کا یہ دن جس کی 13 تاریخ ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے دین میں بدعتوں کو پیدا کیا جاتا ہے اور اس دین کی شکل کو بگاڑ دیا جاتا ہے۔ لہٰذا ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم دین اسلام کو صحیح طور پر جانیں، دین اسلام کے تقاضوں کو پورا کریں، اور جو بدعتیں دین اسلام میں رائج کر لی گئی ہے، ہر صحیح العقیدہ مسلمان کی یہ ذمہ داری ہے کہ وہ جہاں کہیں ان اعمال کو، ان رسومات کو، ان بدعتوں کو دیکھتا ہے تو جتنی استطاعت اللہ رب العالمین نے اسے دی ہے وہ اس کے بقدر احسن انداز میں تقاضوں کو پورا کرتے ہوئے پوری حکمت عملی کے ساتھ انہیں روکے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے انکار منکر کا طریقہ بتایا۔ ممکن ہو تو اسے اپنے ہاتھ سے ختم کر دینا چاہیے، ممکن ہو تو زبان سے روکنا چاہیے، اور اگر صرف دل سے اگر روکنا ممکن ہو تو کم از کم اس کے سلسلے میں ہمیں برا گمان رکھنا چاہیے، اس کے
سلسلے میں ذرہ برابر بھی گنجائش اپنے دلوں میں نہیں رکھنی چاہیے۔ لہٰذا دین اسلام کو مستحکم رکھنے کے لیے، دین اسلام کو ان تمام رسومات سے، ان تمام بدعات سے بچانے کے لیے یہ ذمہ داری کسی مخصوص افراد کی نہیں ہوتی، مخصوص ذمہ داران کی نہیں ہوتی، بلکہ ہر مسلمان کا یہ فریضہ ہوتا ہے۔ اللہ رب العالمین ہم امت مسلمہ کو ان تمام بدعات سے، ان تمام برائیوں سے، ان تمام رسومات سے محفوظ رکھے۔ ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ربنا إننا آمنا فاغفر لنا ذنوبنا وقنا عذاب النار يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث أصلح لنا شأننا كله ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد عباد الله رحمني ورحمكم الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون واذكروه يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله تعالى أعلى وأجل وأتم وأكبر والله يعلم ما تصنعون